لو جی، اس سال کا آخری شو ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ پورا سال مجھے بھگتتے ہوئے آپ کو بھی کوئی اب تو ہو گئے 15-17 سال اور دنیا نیوز پہ ہو گئے کوئی 10-11 سال. جی آتا ہوں ابھی آپ کی طرف. آپ بلا وجہ کی جو چیپ طریقے سے ٹینشن لیتے ہیں بھٹی صاحب، میں ذرا بات کروں لوگوں سے. 2022 کا آخری شو، اور اللہ جو ہے وہ پاکستان کو اگلے آنے والے سالوں میں جو ہے اس سے زیادہ اچھا پروگریس کروائے، پراسپر کروائے جو ہم نے دیکھا ہے. اس 2022 میں بڑی جگہ دیکھ رہا تھا، پروگرام چل رہے تھے، کون جیتا کون ہارا، کیا ہوا، عمران خان کہاں پہ تھے جنوری 2022 میں، آج کہاں پر ہیں، نواز شریف کہاں پر تھے آج کہاں پر ہیں، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کہیں بھی نہیں تھی آج ہر جگہ پہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ تھی، اس وقت کہاں پر اور کہاں پہ جائے گی. لیکن عوام جو ہے نا وہ 2022 میں بھی پسرے تھے، تھوڑی سی چھوٹے لیول پہ شرح کے اوپر پسرے تھے مہنگائی کی. اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ 2023 یہ جو چل رہا ہے 2023 میں جب 23 میں آئے تو اور اوور ویلملی جو ہے پٹے ہیں. تو عوام جو ہے ہر سال ہی پٹی ہے. تو یہ حکومتوں اور یہ جو بڑی بڑی ایلیٹ پولیٹیشنز ہیں ان کا عروج و زوال تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آج بھی وہی کر رہے ہوں گے میرا خیال سے. لیکن ان کے عروج و زوال کے اندر عوام کی صرف زوال در زوال کی کہانی ہے. تو 2023 عوام کے لیے کوئی ریلیف لا پائے گا؟ یہ اگر آپ عوام سے پوچھیں نا تو اتنی مایوسی ہے اس وقت کہ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی نرخ میں اویلیبل نہیں ہے. مطلب وہ تاجر رو رہے تھے کہ جی ہمیں آپ نے 8 بجے بند کرنے کا، 9 بجے بند کرنے کا تو کہہ دیا. بجلی کے کمرشل میٹرز پہ ہم بل دے رہے ہیں لیکن لائٹ ہی نہیں ہے، اور لائٹ ہی نہیں لیکن بل ہم پورا دے رہے ہیں. اس ملک میں انرجی کرائسس ہے، اس ملک میں کوئی ویژن ہی نہیں ہے. مطلب میں یہ سوچ رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے جو اب ہم سب کو کاٹنا پڑ رہا اور اگلی نسلوں کو کاٹنا پڑے گا. میرے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ لاہور تشریف لائے. ایک دفعہ پھر ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ہی ہے جی. اور عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں. بھٹی صاحب اگر میں ایک پوچھ لوں، آپ نے کہا کہ 15 سال ہو گئے آپ کو، تو ابھی تک تو آپ نے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکے. آپ روز بیٹھتے نہیں تو آپ تو لیکچر دے رہے ہو. نہیں، میں لیکچر دے رہا نہیں، ہوں، میں آپ کو بھی ذمہ صرف داری نشاندہی کر رہا تھا زبیر بھائی. نشاندہی نہیں تو اگر میرے اختیار میں ہوتا نا اثر تو نہیں میں آپ سب کو سیدھا کر دیتا. میں صحیح اب آپ ہی آ جائیں. میں ہاں اس کے لیے کم از کم آرمی چیف میرے لیے ہونا ضروری تھا، اور میں مشرف صاحب کی طرح مارشل لا لگاتا، وہ سب کو سیدھا کر دیتا. مشرف صاحب تو مارشل لا بھی صحیح نہیں لگا سکے نا، شریف آدمی تھے. نہیں، وہ ان سے زیادہ جمہوریت پسند تھے. سر اس سال جو گزرا بھٹی صاحب، آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ کون جیتا کون ہارا؟ کہاں عمران خان جنوری میں عروج بام تھے، نواز شریف صاحب کہیں نہیں تھے. آج نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہے. یہ کیا ہوا سر؟ کس کو این آر او ملا، کس کو نہیں ملا، ساری باتیں کریں آج بھٹی صاحب کھل کے. سر یہ سال عمران خان کے نام اور پہلی ان کے نام، ان کی پاپولیرٹی کو دیکھ ان کے کے پاپولیرٹی کے نام وہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر وکٹری سٹینڈ پہ 3 لوگ ہوتے ہیں تو تینوں جگہ پہ عمران خان ہے. فرسٹ پہ، سیکنڈ پہ، تھرڈ پہ نواز شریف ارریلیونٹ، اور مریم صاحبہ آؤٹ آف کنٹری یورپ کی سیر پر، حمزہ اور شہباز شریف صاحب فارغ، زرداری صاحب مولانا صاحب کا تجربہ فارغ. اس کا شروع کریں تو رجیم چینج، شہباز حکومت پی ڈی ایم حکومت آ گئی، یعنی تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ آ گئے. مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں نہیں بچایا تک مہم چلی. بے تحاشا عمران خان کے خلاف جھوٹے سچے کیسز بنائے گئے، اور ای وی ایم ختم کی انہوں نے، نومبر تقرری کا شوق پورا کیا، اور 24/7 ڈرائی کلیننگ مشین، 1 منٹ صرف چاہیے، 24/7 ڈرائی کلیننگ مشین لگا لی انہوں نے. پرانے داغ مٹ گئے، نئے داغ لگائے جا رہے ہیں. این آر او دیا خود کوئی، خود این آر او خود این آر او دیا. بے شرمی سے نیب ترامیم کی، اور اتنی بے شرمی سے میں نے ایک ملزموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر فل سٹاپ کام میں بدلے. گڑھ اور گھر میں ہرایا بھٹو صاحب کے بعد عمران خان نے مسلم لیگ کو، ان کے لاہور آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کا اقتدار میں ہو کے بھی زوال ہے 2022. پنجاب حکومت لی ان سے، اہل تجربہ کار اور سب مسائل کے حل والے جو ایکسپوزڈ ہوئے، ناکام ہوئے. نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم بہہ گئی اس مہنگائی کے ریلے میں. شہباز سپیڈ، شہباز گورننس فارغ ہو گئی. بابائے معیشت ڈار صاحب جو ایون فیلڈ میں بیٹھ کے جگتے مارا کرتے تھے مفتاح کو، فارغ ہو گئے. اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے بچوں کو سیٹل کیا. مولانا فضل الرحمان نے اپنے بچے کو، زرداری صاحب نے اپنے بچے کو، شہباز صاحب نے اپنے بچے کو، اور ملک میں بہیمانہ کرپشن ہے، میرٹ تحت ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. میرٹ کی دھجیاں اڑی،
اور اس کے بعد اور اس کے بعد دو صرف، اور اس کے بعد جو آپ کا تھا کہ ان اہل تجربہ کاروں نے وہیں روک لیتے جہاں عمران خان کی بری معیشت تھی بقول ان کے، تو پھر بھی تھا، انہوں نے تباہی پھیر دی، ڈالر، زر مبادلہ سارا، اور آخری بات عوام رولے، پیچھے بھی رول رہے تھے، آگے بھی، اب تو حال ہی کوئی نہیں ہے، کوئی حال نہیں، بے حال ہو گئے ہیں، ان کی آڑیاں جاڑیاں بس دیکھ رہے ہیں، اور 5% خوشحال ہیں، باقی سارے اقتدار میں آنے کے باوجود بھی آپ لوگ عوام کی نظروں میں irrelevant ہیں، اور اس سال عمران خان کے نام ہے irrelevant کی انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی حکومت یا پاکستان کے فیصلہ سازی میں نواز شریف کا کیا رول ہے، اس کو اس حساب سے کہتے ہیں نا آپ ریلیونٹ ہے یا irrelevant۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ جب اپریل میں وزیر اعظم بنانے کا وقت آیا تو نواز شریف کا فیصلہ تھا نا، اس میں کسی کو شک ہے؟ تو اس سے بڑی کیا ریلیونس ہو سکتی ہے؟ مطلب 4 سال پہلے کچھ سوچ سکتا تھا کہ چینج آئے گا، عمران خان صاحب باہر ہوں گے، وہ دوسری بحث ہے، میں ابھی نہیں کر رہا، بٹ ریلیونس کی بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف واز دا موسٹ ریلیونٹ پرسن۔ پاکستانی قوم کے لیے ایک جذباتی سی چیز ہے کہ جی آرمی چیف کو کون اپوائنٹ کرے گا، اور عمران خان نے بھی اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا ہوا تھا، پبلک سپیچز میں انہوں نے اس کا ذکر کیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بٹ ریلیونس کس کی تھی؟ نواز شریف کی ریلیونس تھی۔ تو ابھی تک تو ریلیونس نواز شریف ہی کی ہے، اور یہ جو ہوتا ہے کہ پاپولیرٹی اپ اور ڈاؤن ہونا، یہ سیاست میں ہوتا ہے بالکل، اور انکمبنٹ گورنمنٹ بالکل فیس کرتی ہے مشکلات، بیکاز عوام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر مہنگائی ہوگی، جو کہ ہے، میں نہیں ڈینائی کر سکتا، تو عوام مایوس تو ہوگی، لیکن بھٹی صاحب اس کو بہت ہی سمپلسٹک طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ جب ہماری حکومت آئی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، تو وہ اس وقت ایک آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی بھٹی صاحب سیاسی حکومت دنیا بھر میں آخری سال میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہوتی، یہ ان کی نااہلی تھی پی ٹی آئی کی کہ وہ 5واں سال شروع ہو رہا تھا، وہ آئی ایم ایف پروگرام ابھی چل رہا تھا۔ آئی ایم ایف پروگرام کا نہیں، میں بتا دوں ایک سیکنڈ، آئی ایم ایف پروگرام کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے، چاہے آپ شوکت ترین سے پوچھ لیں، چاہے آپ کسی اور سے پوچھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مشکل ترین فیصلے کرنے پڑتے ہیں اپنی معیشت کے حوالے سے، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے یا عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ باتیں تو آپ ساری صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ صرف ایک ہوا، ایک نیب کا اور 1 نومبر کی تعیناتی کا، لیکن دوسرا جو تھا آپ کا پولیٹیکل جو کلاؤڈ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا، وہ سارا عمران خان لے گیا، کیونکہ وہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف وغیرہ، وہ ساری ذمہ داری آ گئی آپ کے اوپر۔ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی آخری، یہ تو آج میرے لیے بھی بڑی، مجھ جیسے بندے کے لیے بھی حیران کن بات ہے، عام آدمی سمجھے گا نہیں کہ آخری سال میں آئی ایم ایف لینا چاہیے، بھائی آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے لوگوں کی اب زندگی چل رہا تھا، ہم نے چوائس نہیں تھی کہ ہم لیں یا نہ لیں، آپ نے لے لیا نا، آگے اقتدار میں آ گئے نا، آپ اگر آپ کو گڑا اتنا بڑا نظر آ رہا تھا آپ نہ آتے، لیکن آپ آ گئے نا۔ اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ سب کا جب بیلنس شیٹ نکلے گی تو 1.5 سال کی حکومت شہباز شریف کی، اس کے تمغے کے علاوہ آپ کے پاس کیا، اگر اگلے 5 سال عمران خان پھر پاور میں ہو، اور اس کے برعکس یہ تھا اگر آپ یہ حرکتیں نہ کرتے، یا جس طرح آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا آپ نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا تو فوراً اسمبلی توڑ دیتے، آپ چمٹ ہی گئے اقتدار سے، وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ بیلنس میں تو آپ نقصان میں دیکھیں نا، یہ تو اوپینین ہوتے ہیں، ود ان دا پارٹی بھی اوپینین مختلف تھے۔ میں آپ سے تجزیہ کر رہا ہوں، چھوڑے پارٹی کو۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ایک آنسر تو نہیں ہوتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر چھوڑ دیتے اسی وقت ڈیزالو کر دیتے، ہاں لکنگ بیک میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2023 میں کیا آپ کو نظر آتا ہے جتنے بھی ریلیونٹ ہو گئے نواز شریف، اگر وہ آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے، آپ عمران خان پاپولر ترین ہے، تو آپ نے سارا گھاٹے کا سودا کیا 2022 میں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ نہیں، گھاٹے کا سودا، پولیٹیکل کیپٹل بھی گیا ہے، سب مانتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی تو مانتے ہیں۔ پھر ملنا کیا آپ کو اگلے سال؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ اسیسمنٹ ہوتی ہے نا آگے کا سوچتا ہے انسان۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، ابھی اٹس اے لانگ وے، 8-9 مہینے ہیں الیکشن میں، اور ایک دیکھیں نا، ایک چیز اور آپ ملتوی بھی کرنا چاہتے ہیں جی ٹیکنوکریٹس وغیرہ کے ذریعے؟ میں تو نہیں ایگری کرتا بالکل بھی، لیکن آپ شہباز شریف سوچتے ہیں ایسا؟ نہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں ذکر کیا، میں نے تو نہیں سنا کسی سے کہ عمران اسماعیل ٹیکنوکریٹ۔ میں بالکل ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں، اور پاکستان میں یہ سارے ایکسپیریمنٹس پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور اس کا کوئی بھی نہیں نتیجہ نکلتا، تو یہ گاڑی چلنی چاہیے، چاہے جو بھی جیتے، جو بھی سب سے زیادہ پاپولر ہو۔ اس میں